ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر پر مٹی ڈالنے کی دیر ہے، ایک دائیں طرف سے کیڑا، ایک سامنے سے کیڑا، ایک بائیں طرف سے انسان کے پیروں کی طرف سے 3 کیڑے نکلتے ہیں، بچھو سانپ تو بات ہی کوئی نہیں، 3 کیڑے نکلتے ہیں۔ پہلا کیڑا انسان کی پلکیں اٹھاتا ہے، اس کے آنکھ کے ڈیلے میں ڈنگ مار کے سارا پانی چہرے پر نکال دیتا ہے۔ آ جا بھائی سنو سیرت نبی کی۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں عذاب قبر بتا رہا ہوں لوگوں، تمہارا یہ حال ہو گیا۔ اگر میں لوگوں عذاب قبر دکھاؤں، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم اپنی میتوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ دوسرا کیڑا انسان کی دائیں طرف سے نکلتا ہے، کفن کو پھاڑتا ہے، یہ انسان کی دنی، یہ ناف، یہ سنڈی، اس کے اندر جب کیڑا مارتا ہے انسان کے پیٹ تک کی اتنیاں ساری پھٹ جاتی ہیں۔ تیسرا کیڑا انسان کے پیروں کی طرف سے نکلتا ہے، پیروں کے ناخن کے اوپر ڈنگ مارتا ہے، ماتھے تک کے جتنی ہڈیاں سب سارے کے سارے جوڑ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کے اوپر یارو خدا واقعی اللہ کے واسطے پہلی مرتبہ تمہارے علاقے میں آیا، مفید مشورہ دے کے جاؤں گا، تمہاری مرضی، تم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، لیکن اس وقت بحیثیت مسلمان ہونے کے اللہ کے بندے نبی کے امتی ہو کے بیٹھنا، مفید مشورہ دے کے جاؤں گا۔ اس زبان سے گانے کی عادت، غیبت کی عادت، چغلی کی عادت، گالیوں کی عادت اس زبان سے چھڑا دو، اور اللہ اللہ کا ذکر اس زبان کو اتنا یاد کرا دو، دنیا کی زندگی میں اتنا اللہ اللہ کرو کہ قبر کے اندر جانے کے بعد یہ زبان اللہ اللہ کہنا نہ بھولے۔ سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، سفر میں، حضر میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، جب وہ تمہیں نہیں بھولتا تم ان موقعوں پر اسے کیوں بھول جاتے ہو؟ ایک آدمی ایک سیکیورٹی گارڈ رکھے 20,000 پیسے کم نہیں۔ یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، میں نے بھی کہیں نہ کہیں کتابوں میں پڑھا ہے، فرمایا ایک آدمی گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، اللہ نے 16 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت اس کے پاس کھڑے کر رکھے ہیں، 16 سیکیورٹی گارڈ۔ پردے کے اندر ایک نظام ہے، یہ سانس والی نالی، یہ خوراک والی نالی، روٹی کا لقمہ انسان منہ میں ڈالتا ہے، سانس والی نالی پر فرشتہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ اندر نہ جائے، جب سانس لینے لگتا ہے خوراک والی نالی پہ فرشتہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ ہوا اندر نہ چلی جائے۔ دو بڑی عزیزو، یہ آنکھ ہے، دکان بنائی، کروڑوں روپے کا دکان کے اندر سامان ڈالا، 20,000 روپے کا شٹر نہیں لگاؤ گے دکان بیکار، مالک کو لوگ بیوقوف کہیں گے۔ اللہ نے یہ دکان، اس کے اندر عزیزو ہر چیز اس میں نظر آ رہی ہے، جو دیکھ رہے ہو زمین پہ بیٹھ کے سورج کو دیکھ رہا ہے، زمین پہ بیٹھ کے چاند ستاروں کو دیکھ رہا ہے، لیکن عزیزو میرے عزیزو جب رات کا وقت آتا ہے اللہ جل شانہ ان شٹر کو گرا دیتا ہے، جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے یہ آنکھ پہ شٹر خود بخود گر جاتا ہے، جب صبح کا اجالا ہوتا ہے کوئی شٹر کو نہیں اٹھاتا، اللہ خود بخود آنکھ کے شٹر کو اٹھا دیتا ہے۔ فرمایا او میرے بندے، تیری ساری زندگی کی عبادت ان پلکوں کا بدلہ نہیں دے سکتی، بتا میری نعمتوں کا بدلہ تو کیسے دے گا؟ اللہ اکبر۔ کوئی چارجنگ نہیں، کوئی چھوٹا موٹا سیل کوئی نہیں، خود ہی گر گئی، نیند آنی شروع ہوئی، یقین جانو اماں نے چادر تو جسم پہ دی، اللہ نے اس آنکھ والی چادر پر اللہ نے خود بخود پردہ گرا دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ چھوڑ دو گندی تہذیب، چھوڑ دو گندی گفتگو، یہ میرا بیان میرا عزیزو پوری دنیا کے اندر جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر۔ ایک دن غصے میں مولانا، میں نے پتہ نہیں کہاں تقریر کی، میرے منہ سے عجیب سی بات نکلی، میرے نمبر پر فوراً یوٹیوب پر میرے عزیزو واٹس ایپ پر پتہ نہیں فوراً ایک میسیج آیا ایک سکھ کا، یہ اس نے ہاتھ جوڑے کہا باجی جلدی کرو، تم اس نبی کی زندگی بیان کرتے ہو جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں، آپ کو
نہیں پتا آپ کی تقریر مسلمان نہیں سنتے، ہم جیسے سکھ سن سن کے ہم بھی تمہارے نبی کے عاشق ہو چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ اس کاش کے انڈیا کے ایک کھلاڑی ہیں، یقین جانو ہندو، ان قریب انشاءاللہ فقیر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑے گا، پھر دنیا کو پتہ لگے گا خدا کی قسم محمد ذلیل کرنے نہیں آیا، محمد عزت دینے کے لیے آیا۔ نہ بولو، ہم تو فقیر سے لوگ ہیں بابو، جہاں دکان کھولی ہم نے تو حضور والی سنت کی خوشبوئیں بیچنی شروع کر دی، آئے جس کا جی چاہے لے جائے جس کا جی چاہے۔ ہماری تو دکان کے فرنٹ پر ہی مونوگرام لکھا ہوا ہے، عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ گالی تو میرے عزیزوں میں تب دوں، برا تو میں لوگوں کو تب کہوں، مجھے قرآن بیان کرنے کی میرے عزیزوں اس کے علاوہ کوئی فرصت ملے، ایک دن میں 4 پروگرام، ایک دن میں 5 پروگرام، ایک دن میں 6 پروگرام، پچھلا ہفتہ سندھ کے اندر، یہ ہفتہ صوبہ سرحد کے اندر، یہ ہفتہ پنجاب کے اندر، اگلا پتہ نہیں میرے عزیزوں کہاں جائے گا، لیکن خدا پاک کی قسم ہے اس قرآن نے اتنا اونچا کر دیا، اتنی برکت قرآن کی ہے، وزیر اعظم کا استقبال خدا کی قسم ایسا ہوتا نہیں جتنا قرآن والوں کا استقبال ہوتا ہے۔ یہ دیکھو نا لوگوں، یہ میرا رشتہ دار نہیں لگتا، اپنی حلال کمائی میرے قدموں پہ پھینک رہا ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ خدا کے واسطے زبان کا میٹھا بول، یاد رکھو سکتی ہو، یاد رکھو میرے دوستو، جب جنازہ جائے لوگ کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے ہوئے جائے، ایک آدمی نے کلمہ شہادت بھی پڑھا اور تمہیں کندھا بھی دیا، اور اس نے جب جنازے سے کندھا دے کے فارغ ہوا، یوں کر کے اپنا کندھا جھاڑ کے کہا چنگا ہویا مر گیا، قیامت کا دن ہوگا، ولی غوث کتب ابدال جنازے کے اندر آئے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے جنازے کا ثواب بعد میں دیکھوں گا، روزے حج کا ثواب بعد میں دیکھوں گا، قرآن کی تلاوت کا ثواب بعد میں دیکھوں گا، پہلے اس آدمی کو بتا کیا دکھ دے کے آیا جو تیرے جنازے میں کہہ رہا تھا اچھا ہوا مر گیا ہے، اے دس پہلے۔ فرشتے انسان کی نیکیوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے لے کے آئیں گے، اللہ فرمائیں گے اس کے پاس رکھ دو، اس میں کیا ہے نماز، اس میں کیا ہے روزہ، اس میں کیا ہے حج، اس میں کیا ہے فلانے فلانے ثواب، اللہ فرمائیں گے سارے ثواب قبول کروں گا، پہلے یہ بتا جب گھر سے تیرا جنازہ اٹھا کتنے بندے جنازے کی چرپائی کو پکڑ کے رو رہے تھے، اللہ 4 بیٹیاں 2 بیٹے اور 1 بیوی، اور خدا کی قسم یہ میری بہنیں مائیں جو 300-400 کی تعداد میں بیٹھی ہیں، آج فقیر ان کی نمائندگی کرے گا، یہ وہ نوکرانیاں ہیں جب سے تمہارے گھر میں لال جوڑا پہن کے آئی بوڑھی ہو گئی، انہوں نے آج تک کبھی اپنی نوکری کی تنخواہ کا تمہارے سے تقاضا نہیں کیا۔ میری بہنوں خدا کے واسطے تم بھی دنیا سے اپنی نوکری کی اپنی تنخواہ کا تقاضا نہیں کرنا، ان اجری الا علی اللہ، اگر پردے میں رہ کے چلی گئی، حیا کا دامن سنبھال کے چلی گئی، بچوں کی تربیت اچھی کر کے چلی گئی، 5 وقت کی نماز کی پابندی، رمضان المبارک کے روزے رکھ کے چلی گئی، اپنے شوہر کے حق ادا کر کے چلی گئی، اور شوہر نے مرتے ہوئے کہہ دیا میں تیرے سے راضی ہو گیا، حضور نے فرمایا ایسی بیٹی کو مبارکباد دو، شوہر سے 500 سال پہلے اللہ اسے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ 3 شخصوں کی ضمانت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، پہلا وہ آدمی، آپ نے فرمایا جو آدمی گناہوں والی
زندگی سے توبہ کرے، پھر دوبارہ گناہ نہ کرے۔ دوبارہ گناہ کرنا اتنا ایسا ناممکن ہو جائے جیسے جانور کے تھنوں میں سے دودھ نکالنے کے بعد دودھ ڈالنا ناممکن ہو جائے۔ ایسے گناہوں والی زندگی سے نفرت کرے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ جا جا کر ہر جلسے میں اس امتی کو مبارکباد دینا، قیامت کے دن لوگ مجھے تلاش کریں گے، میں توبہ کرنے والے کو تلاش کروں گا۔ جہاں مجھے نظر آ گیا میں ہاتھ پکڑ کر جنت کی چوکھٹ پار کروا گیا ہوگا۔ دوسرا وہ آدمی او یارو او سنگدیو او بیلیو او بڑاؤ یوں نہ کہا کرو بچے پوتے نے کتھوں کھواوا کتھوں پواوا۔ او میرے عزیزو کب بچے خوشحال گھرانہ نہیں ہوا کرتا، نیک بچے خوشحال گھرانہ ہوا کرتا ہے۔ کبھی ایک بیٹے کی وجہ سے باپ خودکشی کرتا ہے، کبھی 4 بیٹوں کی وجہ سے باپ جنت الفردوس کا حقدار بن جاتا ہے۔ 11 ربیع الاول کی رات میرے عزیزو ملتان میں رات تقریباً 1:15 بجے میری تقریر شروع ہوئی۔ یہ اس دن میرا 6واں پروگرام تھا۔ یقین جانو 3:45 بجے دعا کی۔ اگلے دن سفر لئیے بھکر کروڑ لالی سن کا پتہ نہیں کہاں کا تھا، جن کے گھر کے اندر میرے عزیزو گراؤنڈ میں بیان ہوا۔ وہ گھر والے کہنے لگے مولوی صاحب بڑا میرا ان سے پیارا تعلق ہے، 16 بہن بھائی ہے، 14 بہن بھائی۔ سانوں کہنے لگے مولانا پچھلے سال رات 1 بجے ابا کا انتقال ہوا، ابا کو بے چینی ہوئی، مجھے بلایا کر سیف اللہ یا ولی اللہ کو فون کر، کفایت اللہ کو فون کر، نصر اللہ کو فون کر۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بیٹوں کے نام میں بھی اللہ یاد آ رہا ہے۔ 5 بھائی ملتان کے اندر تھے، 5 کو فون کیا، 4 چفیرے آ کے کھڑے ہو گئے کہ پڑھو سورہ یاسین، اس دن کے لیے میں نے تمہیں قرآن پڑھایا تھا۔ نا لوگ اتنے بچے ہیں سب کو حافظ بنا رہے، کسی کو اسکول پڑھا دے، کسی کو فلانا کام کرا دے۔ میرے بچوں میں یوں ادھر کی بات سن کے ادھر سے نکال کر لوگوں کی جھڑکیاں سن کے مسکرا دیا کرتا تھا۔ پیسے کسے برے نہیں لگتے۔ کبھی کبھی ایسے وقت بھی آ جایا کرتے تھے میرے بچوں روٹی چھوڑی دیکھ کر تیری ماں اور تیرا باپ ہاتھ کھینچ لیا کرتے تھے۔ او جوانوں میں عزیزوں خدا کی قسم میری ہمت نہیں میں آپ سے گفتگو کروں، تھکا پڑا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی بول کے جاؤں گا کدے نہ کہا جے اپنے ماں پیوں نوں ساڈے لئی تسی کیتا کی ہے۔ اگر اتنی بات پر تیرے باپ نے رونا شروع کر دیا، مرنا پھر کہیں اور چلا جا، مر گیا خدا کی قسم میرا غرق ہو جائے گا۔ کب مجھے میرے بچوں نے سورہ یاسین سنائی، جب اس جملے پر آئے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ کعبہ نے آنکھیں کھولی کہ چلو بیٹے چلو جلدی کرو، کمرے سے چلے جاؤ، فرشتوں کی جماعت مجھے لینے کے لیے آ رہی ہے۔ آخری وقت انسان مرتے وقت تو کوڑ بھی مارتا، اس کا گھر اس کے سامنے ہوتا ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے۔ اور رفیق صاحب کہنے لگے بچے باہر چلے گئے، کہا مولانا ہمیں ایسے لگا کمرے میں شور کی آواز آئی، رش ہو گیا، کہ ادھر باپ کی روح نکلی، خدا کی قسم سارے مکان پر پتہ نہیں آسمان سے خوشبو کی بارش ہو رہی تھی۔ اس لیے آپ حضرات سے عرض کروں گا، اتنی اللہ جل شانہ نے خوبصورت مسجد عطا فرمائی۔ میرے پیاروں میرے دوستوں، اگر گھر سے دل گھبرائے، دکان پر بیٹھنے سے دل گھبرائے، بازار میں بیٹھنے سے دل گھبرائے، فوراً اللہ کے گھر میں آ جایا کرو۔ اللہ کے گھر کے اندر میرے عزیزوں اپنے آپ کو جما لو اور مانگو اللہ سے موت۔ اللہ مکان میں نہ دینا، دکان میں نہ دینا۔ اللہ موت آئے تو اپنے گھر میں عطا فرمانا، موت آئے تو بیت اللہ کے طواف کرتے موت دینا، موت آئے تو حضور کے روزے پر اللہ سلام پڑھتے موت دینا، موت آئے ریاض الجنہ میں نماز پڑھتے موت دینا۔ اللہ اکبر مسلمانوں کا امام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے ایک حج کیا، دوسرے حج کے لیے اس در سے مدینے سے باہر قدم نہیں نکالا، موت آ جائے۔ جب ان کو غسل دیا گیا، دونوں طرف کندھے پہ زخموں کے نشان تھے۔ کسی نے پوچھا کیا کرتا تھا؟ جنازہ اٹھانے کے بعد ایک شاگرد نے بتایا جو مدینے کی گلی کا راستہ تھا، امام مالک نے کبھی بیچ راستے کے چل کے نہیں دیکھا، گلی کے کناروں پہ چلا کرتا تھا، اتنی احتیاط کیا کرتا تھا کہ دیوار کے ساتھ کندھے کے سٹ جایا کرتے اور زخم آ جایا کرتے۔ کہ بیچ میں کیوں نہیں چلا کرتا تھا؟ کہ مدینے کا احترام تھا کہ اس جگہ میرا پیر نہ آ جائے، یا رسول اللہ نے قدم رکھ لیا۔
باتیں چھوڑی ہمارے پاس آؤ، خدا کی قسم ہم تمہیں بتائیں گے صحیح معنی میں آج کے رسول کون ہے۔ یہ بھی میرا موضوع کوئی نہیں، آج بڑے پیارے لوگوں کا مجمع ہے، تمہاری توجہ دل کی طرف، تمہارا دل اس وقت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں نماز روزہ حج زکات ساری چیزیں بعد میں۔ کتنے بندوں کو چھوڑ کے آیا یا اللہ؟ 4 بیٹے 2 بیٹیاں 1 عورت۔ میں مروں گا، میرا بھائی چوتھے دن دکان کھول کے بیٹھے گا، میری بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اچھا بھابھی اللہ تجھے صبر دے، بیٹے کو کہے گا بیٹے تجھے کوئی کام ہو چاچے کے پاس آ جانا، دادا بھی کہے گا میرے پتر دی یار بڑی ستاندی ہے، وہ بھی چوتھے دن حقہ پینے چوک میں چلا جائے گا۔ ایک عورت جسے تو پیر کی جتی کہہ کے گیا تھا، جسے ساری زندگی تُو نے مسکرا کے نہ دیکھا، وہ کونے میں بیٹھی، اس سے پوچھ تو صحیح تجھے زیادہ غم تھا؟ کہا اتنا غم تھا کہ زندگی دینے والے نے اس کا غم بنانے کے لیے مجھے 4 مہینے 10 دن کا وقت دیا کہ خبردار 4 مہینے 10 دن تک یہاں بیٹھ جا، لال جوڑا نہیں پانا، سرخی نہیں لگانی، کسی خوشی میں نہیں جانا، خاموش ہو کے بیٹھ جا، حتیٰ کہ خبردار تجھے مسکرا کر بھی کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں، اسے رو جو بیوہ کا تجھے تاج پہنا کے چلا گیا۔ او یارو خدا کی قسم قدر کرو اپنی بیوی کی، قدر کرو اپنی بیٹی کی، قدر کرو اپنی پیار کی، میرے عزیزوں بہنوں کی۔ جب یہ دروازے پر آوے بیوی گھر میں منہ نہ بنایا کر، بیٹھ بیٹی تیرے گھر میں آئے، بیٹی تیرے گھر میں رہی یوں نہ کہا کر پتہ نہیں مصیبت تو کدھر جان چھٹے گی، بیٹھ دروازے پر آئے دیکھ کے کمرے میں نہ چلا جایا کر، بلکہ خدا کی قسم بہن برقع پہن کے نہیں آ رہی بلکہ اللہ کی طرف سے خدا کی رحمت تیرے دروازے پر آ رہی ہے۔ اللہ فرمائیں گے ساری بات اپنی جگہ، ساری باتیں میرے بندے ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتا، نماز روزہ حج زکات اس وقت قبول کروں گا، بتا ان کو روتا چھوڑ کے آیا، مسکراتا چھوڑ کے آیا، بتا جسے قرآن کے سائے میں اپنے گھر میں لے کے آیا تھا اس کا حق پورا کر کے آیا کہ نہیں؟ یقین جانو سکتی ہو اگر سر جھک گیا خدا کی قسم اللہ ساری باتوں کا ثواب منہ پر مار کے رکھ دے گا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات سیدہ عائشہ حضور کے گھر دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے، حضور نماز پڑھا کر تشریف لائے، رحمت والے نبی فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی تھی، میں نے حجرے کا پردہ ہٹایا، عائشہ بیٹھی ہوئی ہے بھولا پر، میں نے کہا عائشہ کجی کا، میں نے کہا روٹی کا، کون سی روٹی؟ میں نے کہا پکائی نہیں، کہنے لگی ابا کے گھر میں آج تک گڈیوں سے کھیلتی رہی، مجھے کیا پتا آٹا کیسے گونڈتے ہیں۔ سونے نبی کے لیے بازار تو سجاتے ہو، سونے نبی کے لیے اپنی زندگی بھی تو سجاؤ۔ نہ ابو بکر کو بلایا، نہ غلام بیچ کے کہا کیڑی بچی نل کیڑی کل شادی کر دیتی، ایسا کوئی بات نہیں، مسجد میں امتیوں کو دین سکھاتا ہوں، آج میں تجھے روٹی پکانا سکھاؤں گا۔ ام المؤمنین فرماتی کہتی ہے آٹے کی کنالی لی، تسلی لی، آٹا ڈالا، پانی کا بول لیا، گڈوا لیا، آپ علیہ السلام نے آٹا گوندنا شروع کر دیا، مٹھیے بھر بھر کے فرما رہے تھے اے عائشہ ایسے آٹا گوندتے ہیں، پھر پیڑا ہاتھ میں لیا، واہ ابو بکر تیرا گھرانہ ہی سارا جس نے تیرے پہ انگلی اٹھائی خدا کی قسم وہ تجھے سمجھ نہ سکا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر فرماتی ہیں رحمت دو عالم علیہ السلام نے آٹے کا پیڑا لیا، چولہے میں آگ جلائی، تبی چڑھائی، پھر توا گرم ہوا، روٹی پکائی، اللہ اکبر پہلا لقمہ توڑا، حضور نے مجھے اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ اب عائشہ کہتی میرا تو ویران آ گیا، میں نے کہا خدیجہ کے پاس وہ آنکھ ہے جس نے رسول اللہ کو نبوت کا تاج پہننے کے بعد سب سے پہلے دیکھا، اور میرے پاس بھی وہ سعادت ہے۔ او لوگوں نہ ازواج مطہرات ہو، 10 ازواج مطہرات ہو، تم نے رسول اللہ کو پکا کے کھلایا، مجھے میرے مقدروں پہ ناز ہے، رسول اللہ نے مجھے پکا کے کھلایا۔
یہ تمہاری بچوں کی ماں ہے، خدا کی قسم، نہ گرمی نہ سردی، ان کی عزت کا خیال کیا کرو، کم از کم برادری میں اوروں کے اندر بن جتیاں مار لے کسی کے سامنے۔ جب جانور کو اپنی عزت کا خیال ہے، خدا کی قسم اس کی گود کو تو اللہ نے نبیوں کا پگھوڑا بنایا ہے۔ ازواجی زندگی سیکھنی ہو، پیار والی زندگی سیکھنی ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں میرے عزیزو آنا پڑے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آ جاؤ، پوری دنیا کو چیلنج اس میڈیا کے ذریعے، پوری دنیا کو چیلنج اس پروگرام کے ذریعے، آج کے اس جلسے کے ذریعے جو قاری رفیق قاسمی نے اپنے ساتھ، اپنے نمازیوں کے ساتھ عمومی اور خاص مشورے اور تعاون کے ساتھ سجایا، اور جن بچوں نے آج قرآن پاک حفظ کیا ان کے سر پہ دستار بندھی، ماں باپ بہن بھائی سارے رشتہ دار میرے عزیزوں سارے کے سارے مستحق ہیں مبارکباد کے۔ اللہ دنیا کی بھی مبارکباد عطا فرما، آخرت کی بھی مبارکباد عطا فرما۔ یقین جانو اس وقت صرف اس امتی کو اعزاز ہے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا، وہ اپنی نبی کی زندگی کو بتا بھی سکتا ہے، پرچار بھی کر سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ جل شانہ کے آخری نبی سے پہلے والے نبی ہیں۔ یقین جانو آج عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ٹھیک ہے وہ عیسیٰ روح اللہ تو مان سکتے ہیں لیکن اپنے عیسیٰ کی کامل زندگی نہیں بتا سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ موت نہیں آئی، عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے بچے نہیں ہوئے، ابھی یہ سیرت عیسیٰ کی نامکمل ہے۔ جب دوبارہ زمین پر آئیں گے اسی امتیہ میں سے کسی امتیہ میں بیٹی کسی کے ساتھ شادی ہوگی، اسی امت میں سے کوئی مولوی صاحب نکاح پڑھائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوگی، پھر عیسیٰ علیہ السلام پر موت کا عمل آئے گا۔ جب عیسیٰ قبر میں جائیں گے تب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مکمل ہوگی۔ ہمارا نبی صورت میں بھی اتنا سونا اور سیرت میں بھی اتنا سونا کہ ہمارے نبی کی زندگی جب تک عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں مل جائے گی، عیسیٰ بھی اپنی مکمل زندگی نہیں دکھا سکتا۔ ولادت والی زندگی تو سب نے سنی، لوریوں والی تو سب نے سنی، ازواجی زندگی کے بندھن کی اور تھوڑی سی زندگی میں سنا کے چلا جاؤں۔ جن کی ہو گئی میرے عزیزوں، اگر طریقہ کار اچھا نہیں تھا تو اللہ سے خیر مانگے، اور جن کی نہیں ہوئی میرے عزیزوں اللہ سے خیر مانگے، وہ زندگی دے، وہ شادی کی خوشیاں دے جو اللہ تو نے نبی کے یار و قرآن رسول کو عطا فرمائی تھی۔ دو چیزوں کی ضمانت دے کے جاؤ، دو چیزوں کی ضمانت انشاءاللہ میں حدیث کے سائے میں بیٹھ کے دوں گا۔ پہلی چیز کی ضمانت، اور میرے یارو، میرے پیارو اور میرے ویرو، پہلی چیز کی ضمانت کہ نکاح بیٹی کا ہو تو ماں باپ کے مسجد میں کروائیں گے، لڑکوں جوانوں برات شادی حال میں لے کے جانا، لیکن نکاح جیسا متبرک فریضہ میرے عزیزوں مسجد میں کروانا۔ بیٹیوں خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کی پوزیشن کو دیکھ کر لال جوڑے کا سوال کرنا۔ اگر اماں ابا پریشان ہے، ماں کمیٹیاں ڈال ڈال کے تیرا جہیز تیار کر رہی ہے اور ابا ریڈیاں لگا لگا کر اس عزت کو عزت کے ساتھ فارغ کرنے کی دعائیں کر رہا ہے، تو میری بچی جب تیرا باپ رات کو گھر آئے تو اس کے ہاتھوں پر اللہ اکبر کھردرے نشان دے کر، اس کے کپڑے کو داغدار دے کر، اپنے باپ کا ماتھا چوم کے کہا کر میرا ابا کیوں پریشان ہونا ہے، دعا کر اللہ مجھے ایسا گھرانہ دے جو جوڑا میں پہن رہی ہوں مجھے اسی جوڑے میں لے کے چلا جائے۔ ابا تیرے برتنوں کی مجھے ضرورت کوئی نہیں، تیرے جہیز کی ضرورت کوئی نہیں، ابا مجھے دعاؤں کا جہیز دینا۔ پوری اسلام کی تاریخ میں ایک شادی ایسی آئی فرمایا ایک باپ اپنی بچی کی ڈولی اٹھا کر 3 میل تک چل کے گیا، روتا آ رہا تھا، آنکھیں لال تھی۔ جب بوڑھے پر آیا لوگ کہنے لگے اتنا کیوں رویا؟ فرمایا میں نے لکڑی اور جہیز اور میں نے سونے چاندی کے جہیز دے کے دنیا کو چیلنج ہے، ایسا جہیز دیا کائنات ختم ہو جائے گی، کوئی اپنی بچی کو ایسا جہیز نہیں دے سکتا۔ کیا جہیز دیا؟ ڈولی اٹھا کے 3 میل تک روتا چھوڑ کے آیا ہو اور ہر قدم پر دعا کر رہا تھا اللہ سہاگنی رکھنا، سہاگنی موت دینا۔
کرتی ہو, رات کو جب بھی آنکھ کھلے بسترے پہ بیٹھ کے جھولی پھیلا کر اپنے شوہر کو سوتے ہوئے دیکھ کے کہا کرو اللہ میری زندگی نولا دے. خدا کی قسم اگر زندگی میں شوہر دنیا سے چلا گیا ایسی رولے گی منہ لگانے کے قابل نہیں ہوگا. یہ دنیا میرے عزیزوں گندی تہذیب میں اتنی گر گئی, یقین جانو لاوارث عورت کو اس وقت تک کپڑے نہیں دیتی جب تک ان کے روٹی نہیں دیتی جب تک ان کے کپڑے نہ اتار لے. اور میرے میرا خدا را ہمیں کیا پڑتا تھا عزت بچانے کے لیے اور 2 روٹیاں لینے کے لیے. خدا کی قسم عزت بیچنی پڑ جائے گی. اور کس دنیا کے اندر رہتے ہو؟ پوری دنیا کا کفر آج مسلمانوں پہ تھوک رہا ہے. کہتا ہوں لوگوں تم مسلمان نظر آتے ہو, تمہارے اندر اسلام کہیں نظر نہیں آتا. یہ سال تو کرونا وائرس کی نظر ہو گیا. اللہ ہر سال اپنا گھر دکھا دیتے. پچھلے میرے عزیزوں میں جب سال گیا جس لائن میں لگے ہوئے تھے معذوروں کے لیے تو علیحدہ خانہ تھا, میں اپنا پاسپورٹ بیوی بچوں نے دکھایا, سائڈ پہ بیٹھ گئے. اب انتظار کر رہے تھے کون لینے کے لیے آئے گا. اتنے میں میرے عزیزوں مسلمانوں کی لائن جس میرے عزیزوں ریک میں لگی ہوئی تھی, جس خانے میں پاسپورٹ یوں دیکھ کے پرے چلا گیا. میں نے کہا واہ اللہ, مسلمان نے نبی کی زندگی کو چھوڑا, اسلام کے مرکز کے اندر مسلمان کی عزت بھی محفوظ کوئی نہیں رہی ہے. اور لوگوں آج ماں باپ کی خدمت چھوڑ کے کہتے ہو میں انگلینڈ جانا, ماں باپ کے پاؤں نہیں دباتے, ان کے کتے جلاتے ہو. خدا کی قسم جن کی دنیا میں بھی اوقات کوئی نہیں, آخرت میں بھی اوقات کوئی نہیں. حضرت علی کے میرے سمیت سارے جانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرما والا وہ بندہ, نصیبہ والا وہ بندہ, خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے وطن کی روزی نصیب ہو گئی. کیا مطلب؟ صبح بچوں میں ناشتہ کر کے گیا, تھوڑا بہت کما کے شام کو بچوں میں آ کے بیٹھ کے کھا لیا, اس کا پیٹ بھی بھر گیا, اس کے بچوں کا اسے ساتھ بھی مل گیا. یہ کیسا آدمی ہے؟ ڈالر تو کما رہا ہے لیکن مرنے کے بعد بچوں کا کندھا نصیب ہی نہیں ہو رہا. کام کر لو, ضمانت مسجد کے اندر نکاح کرو. بیٹی آج گھر جا کے باپ کو کہہ دینا ابا بے شک ہمارے پاس 4 مرلے کا مکان ہے, ہماری برادری 600 آدمی کی, ابا جان شادی پر سب کو بلا, شادی حال میں برات بٹھا کھانا کھلا, لیکن ابا میرے شادی حال میں سے رخصت نہیں ہونا, میں تو اس گھر میں رخصت ہوں گی جہاں سے میں نے 22 سال جہاں گزارے. ابا 22 سال میں 15 سال تو میں نے نمازوں کے سجدے کیے, 5 سال تو میں تکاب بیٹھی. ابا جان سحری افطاری میں قرآن پڑھا کرتی تھی, تسبیح پڑھی میں درود شریف پڑھا کرتی تھی. ابا مجھے اس گھر سے رخصت کر جہاں کے درختوں نے مجھے قرآن پڑھتے دیکھا. ابا جان اس گھر سے مجھے رخصت کر جس کی چھت نے مجھے سجدے کر کے دیکھا. اللہ کی عزت کی قسم ہے, یقین جانو جب دلہن بن کے جائے گی ساری یہ 15 سال کی رحمتیں تیری جھولی میں جائیں گی. پھر عزیزوں اولاد آنے کا وقت ہوگا, آنکھیں کھول کے دیکھنا, بیٹی پیدا ہوئی چہرہ رابعہ بصریہ کا نظر آئے گا, اگر بیٹا پیدا ہوا چہرہ عبدالقادر جیلانی کا نظر آئے گا. ایک اور آپ سے گزارش کروں گا, جب رشتہ طے کرو ساری باتیں طے کر لو, لیکن کہنا میاں دودھ پلائی کی رسم تمہارے کرتے ہوں گے, ہمارے تو نہیں کرتے. اگر تم نے کرنی ہے کریں گے, لیکن سسرال والوں کو ساس سسر کو مجبور نہ کرنا سونے کی انگوٹھی پہناؤ. اب سونے کی انگوٹھی کے مالیت کے پیسے دے دیں گے, 20,000 روپے ڈال کر تیری مرضی موٹر سائیکل لیا, 20-30 ہزار ڈال کے عمرہ جا کر آ, سونے کی انگوٹھی پہنائیں گے. میں وہ اپنی بچی کے شادی میں نہیں دوں گا جس چیز سے آمنہ کے لال کی آنکھ میں آنسو آتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا او میرے امتیوں اور گجرا والے کے غیور مسلمانوں, 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو, جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو. فرمایا وعدہ دو میری امت کا مرد سونا نہیں پہنے گا, وعدہ کرو چھلکنے والا ریشم کا کپڑا نہیں پہنے گا, مرنے کی دیر ہے جنت کے 8 دروازے پہ کھڑے ہو کے میں محمد تمہارا استقبال کروں گا. لاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرت.
آپ کسی پروگرام میں جاتے ہو، کسی شادی میں جاتے ہو، ایک اتنا بڑا بینر لگا ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے اہلا و سہلا مرحبا۔ پڑھے لکھوں سے پوچھ لو، غیر پڑھے لکھوں سے پوچھ لو کیا مطلب، کہا جی خوش آمدید۔ تمہیں کس نے کہہ دیا اس کا مطلب خوش آمدید ہے؟ آؤ میں آج تمہیں بتاؤں نکاح کسے کہتے ہیں۔ نکاح 6 چیزوں کا نام ہے، 2 فرض 1 واجب 3 سنتیں۔ برات بوئے پر شادی حال میں آ کے بیٹھ گئی، مولوی صاحب فارم لے کے آیا، کرسی پر آ کر دولہے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرے عزیزوں بیٹھ کے کہا میاں فلاں فلاں کی بیٹی فلاں باپ ہے، اتنا اگمیر ہے فلاں فلاں، موجود ان وکیلوں کے میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، تو نے قبول کیا۔ مولوی صاحب نے آفر کی، لڑکے نے ایکسپٹ کیا، جی ہاں۔ پہلا فرض 2 گواہ جو اس وقت موجود ہیں ان کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا فرض 1 واجب ہے۔ دروازہ بجا، کون؟ علی المرتضیٰ، آ جاؤ اندر۔ ہاتھ علی آئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا خیر ہوئے، کملی والے بات شرم والی میرا بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بتا کیا بات ہے؟ اتنے میں شانوں والے ابو بکر عمر دائیں بائیں آ کے کھڑے ہو گئے۔ علی اسی پیچھے ہے نہ تو کر، علی اسی پیچھے ہے تو خدا کی قسم میرے عزیزو، خدا کی قسم میرے عزیزو، ابو بکر عمر نے کہا تھا علی ہم ہے نا، فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، یقین جانو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو آگ باغ کا آج رولا پڑا ہوا ہے، باغ کھا گئے، باغ کھا گئے۔ اور دور نبوت کے بعد صدیق عمر کے دور میں کوئی یتیم بے سہارا نہ رہا۔ محمد کے گھرانے والے کیسے بے سہارا رہ جاتے ہیں؟ اگر آقا کی بیٹی کا باپ میرے عزیزوں صدیق کھا جاتا تو 1400 سال کے بعد جس نے صدیق کو پہچانا آج وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کے یوں نہ کہتا کہ آقا نے سب دے قرضے ادا دنیا تے کر چھوڑے، میں شرونو خود لے نہ بقایا صدیق نے۔ 5 دن حضور کی وفات شریفہ کے رہ گئے، اللہ کا نبی غسل کر کے منبر پر آ کر بیٹھے، فرمایا او لوگو جس نے کوئی میرے سے لینا ہو لے لے، لیکن ابو بکر تو اس سے باہر ہے، یوں نہ کہہ دینا میں نے لینا ہے۔ ابو بکر جس نے میرے پر احسان کیے، میرے سب کے بدلے چکا دیے، عمر دیکھنا کون ہے، بلال دیکھ کون ہے، عثمان دیکھ جو سر چکا کے جب یہ آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ سمجھے آج اسلام کا قلعہ فتح ہو گیا۔ ابو بکر سمجھ کے رونے لگا آج محمد کے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر عمر دیکھو، عمر عثمان علی دیکھو وہ کون ہے؟ کہ ابو قحافہ کا بیٹا عائشہ کا ابا صدیق اکبر ہے۔ فرمایا جا عمر اس کے کندھے پہ تھاپی دے، فرمایا آج محمد روزے میں تیرے احسان لے کے جا رہا ہے، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ فرمائے گا کس کا احسان لے کے آیا؟ ابو بکر تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں لے جاؤں گا۔ یا اللہ ابو بکر نے مال بھی لٹا دیا اور جان بھی ہتھیلی پہ غار میں لے کے بیٹھ گیا تھا۔ ابو بکر نے بیٹی کی قربانی بھی دے دی، ابو بکر نے تل کے کپڑے اتار دیے۔ رحمت والا نبی اللہ کے دربار میں فرمایا ابو بکر کو لے کے جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا محبوبہ ابو بکر کے احسان گنانا تیرا کام ہے، آج احسانوں کے بدلے چکا دینا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے ایک اللہ والے سے سنا تھا، اللہ فرمائے گا ابو بکر تیرے احسانوں کا بدلہ میں چکا ہوں، آج تیری سفارش پر میں جہنم کے دروازے بند کروں گا۔ اللہ کہیں گے یا اللہ ٹھیک ہے محبوب کے امتیوں کو معاف کر دے۔ اللہ فرمائیں گے پہلی چلو بھروں گا حضور کے امتیوں کی، اپنے بندوں کی پہلی بک بھروں گا، اور یوں کر کے میدان محشر میں سے اٹھا کے جنت کی طرف۔ حضور نے فرمایا پتہ ہے اللہ ہی جانتا کتنے آئیں گے، لیکن جبرائیل نے کہا پہلے چلو میں اللہ کے ہاتھوں میں جنت میں جانے والے 8 لاکھ آدمی آئیں گے۔ اللہ ابو بکر تیری سفارش پر 8 لاکھ آدمی جائے گا، اور فرمایا ابو بکر جب خدا کو چہرہ دکھائے گا میدان محشر میں اللہ کا غصہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور شان صدیق اکبر خلافت راشدہ انشاءاللہ
अबू बकर सी है ना कर बात। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मशवरा दे के अंदर भेजा, जा हुजूर की बेटी का रिश्ता मांग क्या, बस मुख्तसिर करूंगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ, या अल्लाह अपने नबी के दिल में डाल दे मेरे भाई अली को ना करे। हुजूर अलैहिस्सलाम अली नू देखो ते सानू भी देखो, साडी दाढ़ियां चिट्टियां हो गया तेरे पैरों में बैठे बैठे, गारंटी देते हैं तेरी फातिमा को अली खुश रखेगा। हुजूर अंदर तशरीफ लेके जा रहे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सोना साढ़े वल भी तक को। हुजूर ने फरमाया क्योंकि मैं भी अली का सिफारशी बन के आया। मैं झटकी जी जुबान गल करता है, मैं भी अली का सिफारशी बन के आया। क्या अल्लाह जल्ला शानू ने, ओए बदबख्तो, ओ लईनो, ओ जहन्नम के कुत्तों, तुम्हें कौन कहता है अली को नहीं मानते? खुदा की कसम हम अली को वैसे मानते हैं जैसे अल्लाह ने मनवाया है। अली रज़ियल्लाहु ताला मेरे अजीजों जब दरवाजे पे आके खड़े हुए, जिब्राइल कहने लगे मैं सिफारशी मन्ना, तुम अली को शेर खुदा मानते हो, हुसैन का बाबा मानते हो, तुम अली को फातिमा का शोहर मानते हो, गोहर मानते हो, तुम अली को विलायत का पैकर मानते हो। इस स्टेज पर कारी हफीज साहब की मस्जिद में तुम्हारे दांतों को मुंह को तोड़ के जाऊंगा। खुदाए पाक की कसम है, हम अली को कैसे मानते हैं जैसे जिब्रील ने मनवाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके खड़े हो गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, अर्श वाला रब कह रहा है मैंने तेरी बेटी के लिए सारे जहान को देखा, अली से बेहतर मुझे रिश्ता कोई पसंद नहीं आया। अब भी तुमको बदबख्तो, तुम अली को मानो, तुम अली की शान बयान करो, तुम्हारे मुंह से गिलाजत की बुग़्ज़ की बदबू आती है, और हम अली का शान बयान करें, खुदा की कसम फजर तक ता हयात हमारे मुंह से सहाबा की अज़मत की खुशबू आती है। नहीं यकीन आता मैदान माशर में तू भी आ जाना, हम भी आ जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे अली पर भोंकने वाले को ले गया, अली के चाहने वाले को ले गया। या अल्लाह पहचान क्या है? फरमाया अली के भोंकने वाले से के मुंह से गंदी जहन्नम की बदबू आ रही है। सिद्दीक अली का नारा लगाने वाले के मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही है। गुजरावाले के गगड़ के गयूर मुसलमानों, गुरबो जवार से साहबा के सदाई जुमला संभालने ना दे के जा रहा हूँ। मेरे जुमले को मेरे अजीजों ऐसे ही ना रोल देना बल्कि कदर करना। आओ जरा हिजरत की राह चले, गो सिद्दीक की वजूद मुस्तफा का था। बेटियों के हक खाने वाले की गोद मोहम्मद कैसे आबाद कर सकता है? जब तेरा अकीदा ये जमीन आसमान की खबर जानते हैं, उन्हें पता नहीं था जिसकी गोद में लेटा हुआ हूँ ये मेरी बेटी को माज़अल्लाह धक्का देगा, बल्कि उन्हें तो उनकी गोद में इतना एतबार था। हुजूर ने सिद्दीक के नबूवत वाले हाथों से आंसू साफ किए और 100 नंगी तलवारें बांधे। जुमला बजाना, 100 नंगी तलवारें देख के फरमाया था यारा और मेरे संग दिया और मेरे बेलिया, दुनिया और जन्नत के मेरे यार, रातें 3 दुश्मन मेरे पहरेदार तू बन जा, कयामत तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे, रोजे में सुला के कयामत तक तेरी पहरेदार। अम्मा फातिमा जब कफन में लिपटी हुई पड़ी थी, कंधे पर किसके कंधे पर किसने हाथ रखा? सिद्दीक के कंधे पर अली ने हाथ रखा और कहा अली जी, सिद्दीक जी, प्यारे जी,
دعا میرے بچوں کی نہیں. حضرت علی نے حضور کے روزے کی طرف دیکھا, آنکھیں برسنے لگی, دل دھڑکنے لگا. کہا صدیق جی مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب حضور نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بنا. حضرت عمر نے نماز پڑھا دی, صدیق آئے, ابو بکر نماز ہو گئی, اللہ کے نبی ہو گئی, تو پڑھی ہے کہ کوئی نہیں پڑھی؟ فرمایا جا مصلی خالی جا کے آباد کر. یا رسول اللہ نماز ہو گئی, نہیں ہوئی, نماز ہو گئی. ابو بکر آج اللہ تیرا منصب, آج تیری عظمت بدلانا چاہتا ہے. جنہوں نے عمر کے پیچھے نماز پڑھی عمر کو ان سمیت لے آ اور کہا میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. عمر تو اقامت پڑھنی شروع کر دے, صدیق تو نماز پڑھانی شروع کر دے. یا اللہ جنہوں نے پڑھی وہ دوبارہ کیسے فرض پڑھیں گے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے ابو بکر تیرے فرض ادا ہو جائیں گے, امت کے نفل ادا ہو جائیں گے. ابو بکر مصلی پہ نہ میں تیرے علاوہ کسی کو دیکھ سکتا ہوں نہ میرا خدا دیکھ سکتا ہے. علی جی آؤ نہ پھر مصلی پر آؤ, فاطمہ کا جنازہ پڑھاؤ, آؤ نبوت کی بیٹی کا حق ادا کرو. جب صدیق نے اللہ اکبر کہا تو پھر 1400 سال بعد میں نے یوں کر کے دیکھا, پھر میں نے دیکھ کے کہا اللہ اکبر, امام خود ابو بکر حیدر مقتدی, امام خود ابو بکر حیدر مقتدی, زہرا دا خود جنازہ پڑھایا, صدیق نے زہرا دا خود جنازہ پڑھا. یا صدیق زہرا دا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے. شان صدیق اکبر, شان صدیق اکبر, اللہ اکبر. آؤ ذرا میرے عزیزوں باغ فدق کے بارے میں بھی معلوم کر لیں بچڑو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کالے رنگ دا ساوا رومال, کالے رنگ دا رومال لے کے باغ کھا گئے, باغ کھا گئے, تسی زیادہ دماغ کھا گئے بغیرت. خیبر فتح ہوا, خیبر فتح ہوا, خیبر کا حصہ فتح میں آیا, کچھ بغیر لڑائی کے حصے میں آیا. وہ ایک باغ تھا جس کے اندر 13 درخت تھے, بعض جگہ 9 درخت. حضور نے فرمایا خیبر کے اندر جتنے کھجوروں کے باغ ہیں صحابہ میں تقسیم, ان کا پھل صحابہ کے گھروں میں جائے گا. ان 13 درختوں کا پھل میری اہل البیت اور میری ازواج کے گھر کے اندر جائے گا. حضور کی حیاتی میں وہ درخت کے پھل آتے رہے. جب نبی دنیا سے رخصت ہوئے تو 2 نمائندے, حضرت عثمان کو اما عائشہ نے, اما حفصہ نے حضرت ابوبکر کے پاس بھیجا, حضرت علی کو اما فاطمہ نے بھیجا, جاؤ علی جی پوچھ کے آؤ جس درخت کے جس درخت سے پھل ہمارے گھر میں آیا کرتا تھا اب کیا حکم ہے, وہ ہمارا کہ مسلمانوں کا. اما عائشہ اما حفصہ نے بھیجا, جاؤ ابو جی یا تو نبی کی بیٹی کو نہ دیا اور اپنی بیٹی کو دے دیا, پھر تو صدیق میں انگلی اٹھتی ہے. جو جواب اپنی بیٹی کو دیا وہ نبی کی بیٹی کو دیا. فرمایا پھل جب تک صدیق زندہ ہے درختوں کا تمہارے گھر میں آتا رہے گا, لیکن باغ تمہاری ملکیت میں نہیں آئے گا. بیٹی فاطمہ تو میری بھی بیٹی ہے, میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو صدیق کے ایمان کی جلا ہے. اس وقت جب حضور کا جنازہ پڑا ہوا تھا سارے صحابہ پریشان تھے, کیا کرے؟ تو میرے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا یہ رات بھی میرے سینے میں چھپا ہوا ہے. حضور نے فرمایا تھا جہاں نبی دنیا سے جائے وہی قبر بنائی جاتی ہے. میرے کہنے پہ قبر بن گئی. جن کپڑوں میں نبی دنیا سے رخصت ہوا ان کپڑوں میں کفن دو, اس سے بہتر کپڑا کوئی نہیں. یہ بھی میرے کہنے پر ہوا. اللہ اکبر. جنازے کا مسئلہ آیا تو میں نے حضور سے پوچھا تھا, حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا نبیوں کی امامت نہیں ہوتی, فرشتوں کی ٹولی آئیں گی, انسان آئیں گے, درود و سلام پڑھیں گے. جب نبوت کی امانت پر میرے پر اعتبار ہے تو باغ کی امانت پر میرے پر اعتبار کیوں؟ اللہ. جب نبوت خدا نے میرے حصے میں ڈال دی, جب نبوت کو گود میں لے سکتا ہوں, فاطمہ تیرا باغ ابو بکر نہیں کھا سکتا. اپنے چاہنے والوں کے آگے میری طرف سے ہاتھ جوڑ دے, میرے گلے نہ کیا کرو, تیرے بابا کی آنکھوں میں روزے میں آنسو آ جاتے. میں نے یہ حضور علیہ السلام سے سنا تھا نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے, مال نہیں ہوا کرتا. ترکے میں جو مال بچتا ہے وہ امت کے حصے میں آتا ہے. بیٹیوں ابو بکر اپنی بیٹی عائشہ سے زیادہ تیرا احترام کرے گا. ماں کا مقام اپنی جگہ. کسی نے ایک اللہ والے سے پوچھا, سن لا, کسی نے اللہ والے سے پوچھا حضرت صدیقہ کا مقام زیادہ یا فاطمہ زہرا کا مقام زیادہ؟ اللہ والے نے کہا یا اللہ اگر صدیقہ
सिद्दीक की बेटी का बढ़ाओ तो नबी की बेटी का घट गया, नबी की बेटी का बढ़ाओ तो कुर्बानियों वाले सिद्दीक का घराना घट गया। या अल्लाह कोई ऐसी बात दे दे क़यामत की सुबह तक सिद्दीक के चाहने वालों को, अम्मा आयशा के दुपट्टे को सजाने वालों को कोई क़यामत तक नीचा ना दिखा सके। फरमाया फातिमा, अल्लाह अकबर, फातिमा नबी की बेटी, आयशा सिद्दीक की बेटी, भला सिद्दीक की बेटी नबी की बेटी से आला कैसे हो सकती है? फिर फरमाया आयशा नबी की बीवी, फातिमा अली की बीवी, भला अली की बीवी नबी की बीवी से कैसे आला हो सकती है? ये अपना एजाज लेके बैठी, अपना एजाज लेके बैठी। अगर ये उम्मत का वफादार है तो ये नबूवत का वफादार है। उसने उम्मत के लिए कुछ नहीं बचाया, इसने नबूवत के लिए कुछ नहीं बचाया। सुभान अल्लाह। दोवां दीदियां आमने सामने, एक कहने लगी मेरा बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरी अम्मा खदीजतुल कुबरा, मेरा बेटा हसन मुजतबा, मेरा बेटा शहीद करबला, मेरी बहन ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम। अल्लाह अकबर। जब फातिमा ने सारे औसाफ गिनाए तो अम्मा आयशा ने भी आंसुओं को साफ किया। कहा बच्ची नाराज न होना, जो तू कहती रही मैं सुनती रही, आज मुझे कहने दे तुझे सुनना पड़ेगा। का शानों वाले नबी की जिंदगी में तूने 19 साल हुजूर के करीब रह के गुजारे, तूने कभी तो सुना होगा इन्नल मुमिनीन वल मुमिनात, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, वल मुमिनीन वल मुमिनात, वल कानितीन वल कानिता। सुना? अम्मा सुना। मतलब क्या? क़यामत का दिन होगा, नेक औरत नेक मर्द का हाथ पकड़ के जन्नत में जाएगी। बेटी जन्नत में तू भी जाएगी, तेरा हाथ जब जाएगी अली के हाथ में होगा, जब मैं जाऊंगी तो मेरा हाथ नबी के हाथ में होगा। पूरी दुनिया के जरिए हुकूमतों तक, इदारों तक, सरबराहान अफवाज तक मैसेज जा रहा है। पूरी तकरीर में बताओ हमने किसी को गाली दी नहीं, हमने तो किसी का शान घटाया नहीं। लना मालूना वलकुमा मालुकुम। खुदा की कसम इतना जरूर कहूंगा, जो सहाबा पर भौंका कुत्ते की तरह मरता नजर आया, सहाबा की इज्जत का नारा लगाया, आज अल्लाह ने उसे सहाबा के कदमों में सुनाया हुआ। अल्लाह ने यही बतला दिया आला कौन है, घटिया कौन है। क़यामत तो बड़ी दूर की बात है। सिद्दीक पर एक 5 मिनट के लिए उंगली उठाई, अल्लाह ने बच्चों से दूर, बीवी से दूर, मुल्क से दूर, अपनों से दूर, रिश्तेदारों से दूर। फरमाया तो दुनिया के अंदर एक प्रैक्टिकल है, क़यामत का दिन होगा मोहम्मद की शफाअत से भी दूर कर दूंगा। जाना कोई नहीं, सिद्दीक खड़ा होगा, तुझे कैसे आने देगा? ना ना मेरे अजीजों, छोड़ दो गिले, छोड़ दो गिले। सहाबा को वैसे मानो जैसे अहले बैत ने माना, और अहले बैत को ऐसे मानो जैसे सहाबा ने माना। सुनो मेरे अजीजों, मेरा मेरी बात ही मुकम्मल नहीं हुई। सहाबा को, अहले बैत को ऐसे मानो जैसे सहाबा ने माना, और सहाबा को ऐसे मानो जैसे अहले बैत ने माना, और अहले बैत सहाबा को ऐसे मानो जैसे मुस्तफ़ा ने माना है। सुनो क्यों, दलील देना। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदू गरदम मिन बादी। हाथ जोड़ के जाना, मेरे अबू बकर दी शान में गुस्ताखी ना करना, उमर को कुछ ना कहना। अल्लाह अकबर। जैसे एक जमात का अल्लाह ने नबियों में इंतखाब किया, पूरी जमात में अल्लाह ने मेरे सहाबा का इंतखाब किया। फरमाया मैं चंद सहाबा सितारे, और मुस्तफ़ा ने कैसे माना जैसे खुदा ने माना का। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिम
दरवाजे पे खड़े, खाली गए या कुछ लेके गए। हज़रत अली से हुजूर ने पूछा क्यों आए? कहा या रसूलल्लाह, आपने ऐलान नबूवत फरमाया या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आपने ऐलान किया मुझे आप पर आपकी बात पे इतना यकीन आया, मैं घर से जूता भी पहनना भूल गया, नंगे पैर ही मोहम्मद आ गया। मेरे दिल में रात आग में गुजरे, अगर आपने नहीं खाया तो खाया मैंने कोई नहीं, अगर आपने नहीं पहना तो पहना मैंने कोई नहीं, अगर आपने भी पानी में प्यास से जिंदगी गुजारी तो मैंने भी गुजारी। मोहम्मद तू दरख्तों के नीचे बैठ के कुरान पढ़ा करता था, मैं तेरे कदमों में बैठ के कुरान सुना करता था। या रसूल अल्लाह, अगर लोग आप पर मक्के में पत्थर मारा करते थे तो मैं नन्ही बाहें फैला कर तेरे वजूद की हिफाजत किया करता था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हिजरत की रात सिद्दीक के कंधे पर चले गए तो मैं सारी रात तेरे बिस्तर पे लेटा रहा, बिस्तर मेरे हवाले कर दिया, अल्लाह की अमानत सिद्दीक के हवाले कर दी। या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ ये कनेक्शन, ये रिश्तेदारी, ये मोहब्बत ताल्लुकदारी के अंदर बदल जाए और पक्की रिश्तेदारी के अंदर बदल जाए। हुजूर ने देखा, मुस्कुराने लग गए। अल्लाह अकबर, अली ठहर जा, मैं भी आया। फातिमा जी अली आया है। बेटी मैं तो ना नहीं करता तो अपनी बता, कहा अब्बा ना नहीं करता तो बेटी कैसे ना करेगी। हुजूर बाहर आए, आपने हज़रत अली को बुलाया, बाँ फैलाई, आपने फरमाया आला आजा, उठे क्यों खड़ा, सीने न लग जा, बस आला मुझे पता है तेरे घर में मंजी भी कोई नहीं, तेरे घर में बर्तन भी कोई नहीं, बेटी को जहाँ ठहराएगा तेरे घर में मकान भी कोई नहीं। अली साला निकाह महंगा नहीं करूंगा, तेरी शादी का जोड़ा भी मैं दूंगा, बेटी की डोली जिस घर में जाएगी वो डोली भी मैं दूंगा। ऐ अली तेरी शादी का खर्चा भी मैं उठाऊंगा, खाना मैं दूंगा। लेकिन अली एक बात में माजरत, या रसूलल्लाह, पर अली निकाह में तीसरी चीज वाजिब हक में है, भावे ज़िना बेच, भावे कपड़े बेच, वो तुझे हक में लाना पड़ेगा। बेटी को मकान लो मत देगा, लेकिन बेटी का हक में तुझे लाना पड़ेगा। अली रज़ी अल्लाह तआला हक मेहर लेने के लिए मदीने के बाजार में ज़िना लेके गए, कौन मिला? और मेरे अजीजों, हज़रत अली को आपका भाई अकील भी तो मिल सकता था, आपका रिश्तेदार मेरे अजीजों अबू ज़र गफ़ारी भी तो मिल सकता था, अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीने का बड़ा ताजिर वो भी तो मिल सकता था, लेकिन कौन मिला? फरमाया कभी दूल्हा बनकर उस्मान दरवाजे पर आएगा, कभी दूल्हा बन के अली मुर्तज़ा आएगा। जेड़े मेरे अजीजों साथ हुआ करते हैं उनकी आपस की बात राज राज हुआ करती है, कभी ये साधु पर, कभी ये साधु पर। हाँ जी क्या है? हुजूर की बेटी का मेहर पैसे कोई नहीं, क्या कर रहा है? ज़ीरा बेच रहा हूँ। कितने में? इतने में। ले पैसे ज़ीरा ली। अली का उस्मान तेरा शुक्रिया। जाने लगे अली जी का जी यार की शादी हो, खाली आंधिया रोटी खांधिया शर्म आती है, की तोहफा लेगा? अली हो उस्मान अब तो क्या तोहफा देगा, तूने इतना बड़ा एहसान कर दिया, सीने न ठंड खा दे। भाई भाई पर एहसान नहीं किया करते, भाई भाई के काम आया करते। आजा आज सीने से सीना मिलाकर राफियों को बता दे, आज सीने से सीना मिला, आज भोगने वालों को बता दे, मोहम्मद ऐसा पैगाम लेके आया जो यारों को तोड़ने नहीं आया, कयामत तक यारों को जोड़ने के लिए आया। आखिरी बात मेरे अजीजों, हाँ जी वीर जी, एडवांस मुबारकबाद, एडवांस तोहफा क्या? ये ज़ीरा ले जा के क्यों? कहा कि मेहर इस ज़ीरा की कीमत में से अदा कर दे, तोहफा ले जा। जब तक मैदान में तलवार चलाता रहेगा, ज़ीरा पहनता रहेगा, ज़ीरा इस्तेमाल करता रहेगा, तलवार मैदान में चलती रहेगी, सवाब उस्मान के खाते में आता रहेगा। बाकी गल्ला गल मुकदियां मुका दवा, खुदा की कसम 1400 साल हो गए न जुदा करते हुए, जुदा होने वाले मट्टी में जाके मट्टी हो गए। लेकिन मेरे अजीज़ों आज भी ये नारा लग रहा है कि ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का।
ماتھے کا جھومر بناؤ گے، صحابہ کو اپنے سر کا تاج بناؤ گے، اہل بیت بھی ہمارے، صحابہ بھی ہمارے، صحابہ پر جو بھونکے وہ بھی لعنتی، اہل بیت پر بھونکے وہ بھی لعنتی۔ ہمارا ایمان ہے خدا پاک کی قسم، جہاں اللہ قیامت کے دن صحابہ کے بارے میں پوچھے گا، اہل البیت کے بارے میں پوچھے گا، کہے گا صدیق کے ساتھ پھر پیار کتنا تھا اور فاطمہ کے بچڑے حسین کے ساتھ پیار کتنا تھا۔ آج میرے عزیزو، اللہ کے واسطے نفرت کو مٹاؤ۔ تمہارے موبائل کی فیس بک پر کوئی ایسا کلپ آ جائے فوراً ڈیلیٹ کر دو تاکہ کوئی آگے دیکھ نہ سکے۔ یوں نہ کہا کرو اگر جو اسے 15 آدمی شیئر کریں گے قیامت کے دن کی شفاعت، اور نہ یارو، ہم نے تو صحابہ کے گلے کرنے والوں کو صحابہ کی محبت میں لے کر انشاءاللہ تعالی آنا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا مذہب ہمیں لڑائی کا درس نہیں دیتا، ہمیں پیار محبت کا درس دیتا ہے۔ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کر قربانیاں دیتے آئے ہیں، اب تک قربانیاں دے رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربانیاں مولویوں نے دی، ہم نے دی، نبی کے غلاموں نے دی، صحابہ کی عزت پر قربان اللہ اکبر نبی کے غلام ہوئے، اہل البیت کا حق بچانے کے لیے اہل البیت نبی کے غلام آباد ہوئے، اس باپ کو غلام شہید ہوئے، اللہ اکبر قربان ہوئے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے نبی کے غلام قربان ہوئے، پاکستان بچانے کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کا امن برقرار رکھنے کے لیے، پاکستان کے اندر باہمی امن اور بھائی چارے کے لیے، پاکستان میں پیار محبت کو فروغ دینے کے لیے، نفرتیں مٹانے کے لیے، آپس کے اندر دکھ درد بانٹنے کے لیے، انشاءاللہ ختم نبوت ہو، جمیعت علماء اسلام ہو، سپاہ صحابہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اوان ہو، پٹھان ہو، لیکن شرط ہے کہ محمد کا غلام ہو۔ انشاءاللہ اس ملک کے اندر عمل کا درس دیتے رہیں گے۔ آج جھولیاں میرے عزیزوں پھیلا کے دعا کرو، انشاءاللہ ساڈا پاکستان سلامت رہے، پاکستان کی بہاروں کو اللہ سلامت رکھے۔ یا اسلام زندہ باد کا نعرہ لگایا، بس سارے میرے عزیزوں نعرہ لگاؤ، پاکستان، پاکستان، آج پاکستان، آج پاکستان، اللہ اکبر۔ پاکستان کی جتنے سیکیورٹی ادارے جو رکھوالی کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔